أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المیعاد۔ یہ سورۃ آل عمران کی 3 آیات میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں، 8، 9 اور 10۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی، یعنی آسم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی، اس میں محکم آیات بھی ہیں جو اس کی ماں ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں۔ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ کی غرض سے اور اس کی تعویل کی خاطر اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو باہم متشابہ ہیں، حالانکہ اللہ کے سوا اور ان کے سوا جو علم میں پختہ ہیں ان کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی راسخون کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں جناب خالد ایم ڈی صاحب کے کچھ سوالات تھے جن کا میں نے جواب دیا تھا، اور مین سوال ایک ہی تھا کہ انہوں نے میرے آگے امام مہدی و مسیح موسم کی درسمین میں سے کچھ اشعار پیش کیے جو آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں کے حوالے سے نظم کیے تھے، اور اس کی میں نے بڑی تفصیل بتائی ہے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہ حضور صاحب کے بچے کس طرح مبشر بنے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ عام انسان جو دنیا میں ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، وہ بھی بلکہ نیک چھوڑ کے ہر انسان ہی سمجھتا ہے کہ میرے بچے نیک ہوں گے، لائق ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے۔ تو نبی تو چنیدہ وجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزگی اور تقوی کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دیکھتا ہے ان کو نبوت کے مقام پر کھڑا کر دیتا ہے، یا رسالت ان کے مقام پر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا تو پھر حق ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو رویہ ہے، سنت ہے، اس کی پر چلیں گے اور سیدھے راستے پر ہی ہمیشہ رہیں گے۔ تو میں نے پھر گزشتہ خطبہ جمعہ میں خالد ایم ڈی صاحب کو بتایا بطور خاص، اور باقی جماعتی احمدیہ کے افراد جو ہیں، عام مسلمان ہیں، ان کو میں نے بتایا ہے کہ مرزا صاحب وسلم کے جو اشعار ہیں وہ اسی طرح انہوں نے اپنے بچوں کے متعلق نیک گمان کے طور پر وہ نظم کیے کہ میرے بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ میری طرح نیکی کے پر راستے پر چلیں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبیوں کی اولاد پھر نخلف بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کا گھر ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں اس میں آتا ہے وہ ایک آزمائش سے گزر کر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ تو اس آزمائش میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ نبیوں کی اولاد کو خاص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ٹیسٹ نہیں لیتا، ان کو آزمائش میں سے نہیں گزرنا پڑتا، نہیں، نبیوں کی طرح نبیوں کی اولادیں بھی اس آزمائش میں سے اللہ تعالیٰ انہیں گزارتا ہے۔ تو پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بعض نبیوں کی اولاد میں سے بعض وجود ناخلف بھی نکل آتے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ باغی نکل گیا۔ ایسے ہی اور ذکر ہے قرآن کریم میں۔ تو ہر نبی کا یہی ہوتا ہے کہ اپنی اولاد بارے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، اللہ نے مجھے دی ہے، بشارتوں کے بعد دی ہے، تو انشاءاللہ یہ میری اولاد بھی میری طرح سیدھے راستے پر چلے گی اور نیک کام کرے گی۔ تو یہ جو اشعار حضور صاحب نے فرمائے تھے، لکھے تھے، تو یہ نیک گمان ہیں ایک خدا تعالیٰ کے برزدہ بندے کے اپنی اولاد کے بارے میں۔ تو باقی اسی درسمین میں کچھ ایسے اشعار بھی ہیں کہ جن پر لکھا ہوا ہے حضور سامنے کہ یہ میرے الہامی مصرے ہیں، الہامی اشعار ہیں۔ یہ جو خالد ایم ڈی صاحب نے اشعار پیش کیے، ان کے متعلق تو حضور صاحب نے اپنی زندگی میں کہا ہی نہ تھا کہ یہ میں الہامی شعر لکھ رہا ہوں، یہ الہام ہوئے مجھ پر۔ انہوں نے خود نظم کیے اور نیک گمان کے تحت اپنی اولاد کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا تھا اپنے اشعار میں۔ تو باقی ملہم کا جو الہامی کلام ہوتا ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کے بالمقابل ہم لوگ
کسی بھی نبی کی اپنی تحریریں جو ہوتی ہیں، اس کے فرمودات ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم ان کے مقابلے پہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ بھی نبی بھی ایک انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی بعض اوقات اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، صحب بشر کمزوری ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ تو گزشتہ خطبہ جمعہ کا موضوع تھا۔ اب میں آج کے خطبہ جمعہ میں بھی ایک بار پھر جناب خالد احمدی صاحب کے کچھ بچگانہ سوالات جو انہوں نے اٹھائے ہیں اس عاجز کے حوالے سے، بلکہ میرے سے پوچھے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالی ان سوالوں کا جواب دوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ خالد احمدی صاحب نے تو سوال بھیجے ہیں، اور یہ میں جو جواب دوں گا یہ ساری جماعتی احمدیہ محمود لاہور یا جتنے بھی احمدی بھائی ہیں یا مسلمان بھائی ہیں، ان سب کو میں جب جواب دوں گا ان اشعار میں، ایک میسج ہوگا میرا دنیا کے لیے کہ مذہب کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ چونکہ خالد احمدی صاحب نے سوال لکھے ہیں میرے متعلق، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچگانہ سوال ہیں، مذہب سے عدم واقفیت کا نتیجہ، عدم علم کا نتیجہ ہے جن کے ذہنوں میں اس قسم کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں خالد احمدی صاحب کے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے پیشگوئیوں کے حوالہ سے چند تمہیدی باتیں آپ لوگوں کے آگے رکھوں گا، اور یہ جو باتیں ہیں یہ بھی میری نہیں ہیں، کہ حتبانی جماعت صاحب جن پر میرا بھی حق الیقین ہے، وہ صادق انسان تھے، سونے کی طرح سچے تھے، خالد احمدی صاحب بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں، جتنے بھی جماعتی احمدیہ محمود کے لوگ ہیں سارے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی جماعت کو کہتے ہیں ہم اس کی جماعت ہیں، اس کے نمائندے ہیں، جو خلیفہ مرسور ہے یہ بھی کہتا ہے میں اس کا نمائندہ ہوں۔ تو بہرحال میں تمہیدی باتوں کے طور پر کچھ پیشگوئیوں کے حوالے سے حضور صاحب کے کچھ اقتباسات آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں خالد احمدی صاحب کے جو سوال ہیں ان کا ذکر کروں گا، تو انشاءاللہ تعالی خالد احمدی صاحب کو بھی اور باقی دنیا کو بھی پھر پتہ چل جائے گا کہ خالد احمدی صاحب کے سوالوں کی حقیقت کیا ہے، یا کیا اس قسم کے سوال کسی مدعی کے آگے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ تو پہلے تو علم حاصل کریں، پہلے احمدیت کو پہلے پڑھیں، مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھیں۔ تو میں اب حضور صاحب کے چند اقتباسات پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو پیشگوئیوں کے حوالے سے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اکثر پیشگوئیاں یذل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ کا مصداق ہوتی ہیں، لہٰذا پیشگوئیوں کے سلسلے میں بہت احتیاط اور فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی تالیفات میں سامعین کرام پیشگوئیوں کے بارے میں بہت ساری ہدایات اور رہنمائی موجود ہے، اس لیے پیشگوئیوں کے ضمن میں ہمیں حضور صاحب کی زرعی اور پاکیزہ ارشادات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ حضور صاحب کے ارشادات کی روشنی میں پیشگوئیوں کے متعلق چند امور کی اب میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو دکھ والی بات یہ ہے کہ 100 سال میں جماعت احمدیہ محمود کے جو خلیفے ہیں، جو ہیڈ ہیں، انہوں نے موقع ہی نہیں دیا عوام احمدیوں کو حضور صاحب کی وہ کتابیں پڑھتے، ٹائم نہیں دیا ان کو۔ ایسا الجھایا انہوں اپنے اجلاسوں میں، اپنے کاموں میں، تنظیم کے کاموں میں، ان کے بیچاروں کے پاس وہ بیچارے اپنا جینے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے مزدوریاں کرتے ہیں، ایک تو کچھ ٹائم ادھر نکل جاتا ہے، باقی ان کا زندگی جو ساری 100 سال ہو گیا اجلاسوں میں گزر گئی۔ ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ تھوڑا سا ان کے پاس ٹائم ہو، حضور صاحب کے ارشادات پڑھیں، ان کی تعلیم پڑھیں، حضور صاحب نے کیا فرمایا ہے، یا اس کے بعد پھر موقع ملے تو آنسم کی احادیث پڑھیں، بطور خاص بخاری ہے یا مسلم ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کلام پاک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، لوگوں کو چاہیے، کام اپنی جگہ پر ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اجلاس ہیں جماعت کے، سب کچھ، سب سے بڑا ضروری کام تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کیا ہیں انسانوں، کیونکہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم مسلمان ہیں، ہم احمدی ہیں، احمدیوں گھر پیدا ہوئے، اللہ خیر السلام مرزا صاحب کو مان لیا، یہ کافی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اصل ایمان یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، جو تعلیم نازل ہوئی، اس پر عمل کرنا۔ اس طرح حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی احمدیت، آپ علیہ السلام کی تعلیم کو پکڑ لیں، ادھر سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں اس تعلیم سے۔ یہ ہے احمدیت، یہ ہے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور یہی ماننا آسم کو ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو پابند کر دیں گے قرآن کریم کے احکامات کے۔ تو اب میں چند اقتباسات پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ حضور صاحب نے پیشگوئیوں کو حاملہ عورت سے تشبیہ دی ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، دراصل پیشگوئیاں حاملہ عورت سے مشابہت رکھتی ہیں، اور مثلا ہم ایک حاملہ عورت کی نسبت یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ضرور ہے،
اور یقیناً وہ 9 مہینے اور 10 دن کے اندر اندر پیدا بھی ہو جائے گا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا شکل رکھتا ہے اور اس کی حالت جسمی کیسی ہے اور اس کے نقوش چہرہ کس طرز کے واقع ہیں، اور لڑکا ہے یا بلا شبہ لڑکی ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 308۔ اب مجھے افسوس ہے ان صحابیوں پر بھی کہ جب مرزا بشیر الدین محمود احمد جماعت کے ہیڈ بن کر بیٹھ گئے، خلیفہ ثانی بنے اپنے زوم میں نا، تو انہوں نے اس کے متعلق یہ نعرے لگانے شروع کر دیا، الموسی الموت۔ دیکھو یہ پیش گوئی ہے، یہ مذاق نہیں تھا جو مرزا غلام حسن پر نازل ہوئی، وہ اتنی گہری پیش گوئی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کا علم نہ کسی انسان کو دے اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ پیش گوئیوں کا اصل علم اللہ تعالیٰ پیش گوئیوں کو مصداقوں کو دیا کرتا ہے، جیسے کہ مسیح موعود کی پیش گوئی تھی، امام مہدی کے بارے میں پیش گوئی، اللہ نے مرزا صاحب کو اس کا علم دیا۔ پھر درمیان میں امت جو ہے 1100-1200 اپنا اندازے لگاتی رہی، لوگ دعوے بھی کرتے رہے۔ اصل علم اللہ پیش گوئیوں کو جو اصل مصداق ہوتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو صحابی تھے اس زمانے میں، جو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے جو ساتھی تھے، انہوں نے اپنے طور پر دعوے کرنے شروع کر دیے کہ یہ الموسی الموت بشیر الدین محمود ہیں۔ مرزا صاحب تو فرما رہے ہیں پیش گوئی کے بارے میں، یہ حاملہ عورت کی طرح ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پیدا ہونا ہے۔ حاملہ عورت کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے؟ آج کل تو میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، پتہ لگ جاتا ہے، لیکن 100 سال پہلے کی باتیں ہیں، دوسرا فرما رہے ہیں، کہاں پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ ایک عورت جو حاملہ عورت ہے اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی۔ تو یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن لوگوں نے کیا احتیاط کی؟ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ تھی، صحابیوں نے کیا کیا پھر؟ یہ تو دعوے لگانے کاری شروع، یہ وہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدیت تعلیم پر عمل کر رہے تھے؟ نہیں، اس سے بغاوت کر کے انہوں نے یہ حساب کام کیے۔ کیا مرزا بشیر الدین محمود کو پر ضرور نہیں تھا، فرض نہیں تھا کہ تم کیا کر رہے ہو میرے متعلق؟ یعنی اس پیشگوئی کا تو اللہ تعالیٰ نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم جب پر نازل ہوئی تو اس کو علم نہیں دیا، وہ بھی پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا بشیر اول جو پیدا ہوا ہے اس کا مصداق وہ فوت کر لیا اللہ نے، تو ابتلا پڑ گیا۔ یعنی جب سے پیشگوئی نازل ہوئی حضرت مرزا صاحب پر، بشیر اول کی وفات کے ساتھ ہی ابتلا شروع ہو گیا ملہم پر، اور ان کی آخری زندگی جو تھی، ان کی آخری سانس تک یہ ابتلا رہا ان پر۔ تو جماعت کے کون صحابی آ گئے تھے جو سمجھنے والے کہ جی ہم جان گئے ہیں اس پیش گوئی کو؟ سب یہ غلطیاں تھیں صحابیوں کی، اور اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے میں بتا رہا ہوں کھول کھول کے آپ سب لوگوں کی اور صحابیوں کی غلطی کو۔ اگلا حوالہ سنیے، حضور صاحب فرماتے ہیں پیش گوئیوں کا کوئی قطعی ایک پہلو نہیں ہوتا، بلکہ کبھی ظاہری رنگ میں اور کبھی استعارہ کے رنگ میں پوری ہوتی ہیں۔ یہ ہے اصل علم پیش گوئیوں کا جو حضور صاحب فرما رہے ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں افسوس آپ کو سنت اللہ کی کچھ بھی خبر نہیں۔ نبی کے لیے کسی پیش گوئی کے کسی خاص پہلو کا قطعی علم ہونا کہ ضرور اس پہلو پر ظاہر ہوگی ضروری نہیں۔ پیش گوئی میں اس بات کا ہونا تو ضروری ہے کہ اس کا مفہوم خارق عادت ہو اور انسانی طاقت یا مکر و فریب اس کا مقابلہ نہ کر سکے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پہلو سے اس پیش گوئی کی حقیقت ظاہر کی جائے۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 248۔ اب حضور صاحب تو فرما رہے ہیں کہ یہ تو بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے پیش گوئی کے حوالے سے۔ تو یہاں پر جماعت احمدیہ میں کیا ہوا؟ مرزا بشیر الدین محمود نے جب جماعت پر قبضہ کر لیا اس کے بعد تو پھر وہ مالک بن کے بیٹھ گئے، یہ پیش گوئی میں ملکیت ہے ہماری، حالانکہ ملکیت بندوں کی نہیں، یہ مرزا صاحب بھی اس کے مالک نہیں تھے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ یہ کتنے سنگین، میں اپنے احمدی بھائیوں کہتا ہوں میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں۔ آپ جہاں جس گمراہی میں پڑ گئے ہو میں نکالنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں، کہ آپ ادھر سے نکل آؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، کہ جس طرف تمہیں یہ جماعت احمدیہ محمود کے خلفاء لے کے جا رہے ہیں وہ قطعاً ہدایت نہیں ہے، بلکہ وہ سیدھی جہنم ہے۔ میں دکھ میں یہ باتیں تم سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو بلا رہا ہوں ہدایت کی طرف، بھی آ جاؤ اللہ کی طرف پلٹو، حضرت بانی جماعت اسلام کی دامن سے وابستہ ہو جاؤ، واپس آ جاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، پکڑ لو ان کو، قرآن کو پکڑو، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام کو پکڑو، مرزا صاحب کی تعلیم جو لکھی ہے انہوں نے خود ہاتھ سے، ان کو پکڑو، عاصم کی حدیث صحیح ہیں ان کو پکڑو۔ ٹھیک ہے یہ تمہارے خلفاء بنے ہوئے ہیں، ان کی وہ باتیں سنتے رہا کرو، سنو لیکن عمل کرو، قرآن پر عمل کرو، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام پر،
عمل کرو، احادیث صحیحہ جو ہیں ان پر عمل کرو، اور عمل کرو حضرت بانی جماعت صاحب کی تعلیم پر۔ آگے حضور فرماتے ہیں پیش گوئیوں میں حقیقت میں اخفا ہوتا ہے، بعض پیش گوئیاں مخفی امور پر مشتمل ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صوم اور صلات کی طرح پیش گوئی کو بھی ایک حقیقت منقشہ سمجھنا بڑی غلطی اور بڑا بھاری دھوکہ ہے۔ یہ احکام تو وہ ہیں جو ہم نے کر کے دکھلا دیے اور بکلی ان کا پردہ اٹھا دیا، مگر کیا ان پیش گوئیوں کے حق میں بھی ہم نے یہی فرمایا ہے کہ یہ من کل الوجوہ مکشوف ہیں اور ان میں کوئی ایسی حقیقت اور کیفیت مخفی نہیں جو ظہور کے وقت سمجھ آ سکے؟ اگر کوئی حدیث صحیح موجود ہے تو کیوں پیش نہیں کی جاتی؟ آپ لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم و فراست نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری کی حدیث کو دیکھو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ابریشم کے ٹکڑے پر حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھائی گئی کہ تیرے نکاح میں آوے گی، تو آپ نے ہرگز یہ دعویٰ نہ کیا کہ عائشہ سے در حقیقت عائشہ ہی مراد ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اگر در حقیقت اس عائشہ کی صورت سے عائشہ ہی مراد ہے تو وہ مل ہی رہے گی، ورنہ ممکن ہے کہ عائشہ سے مراد کوئی اور تو ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابو جہل کے لیے مجھے بہشتی خوشہ انگور دیا گیا، مگر اس پیشگوئی کا مصداق اکرما نکلا۔ جب تک خدا تعالیٰ نے خاص طور پر تمام مراتب کسی پیشگوئی کے آپ پر نہ کھولے، تب تک آپ نے اس کی کسی شک کے خاص کا کبھی دعویٰ نہ کیا۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310۔ ایک اور حوالہ سن لیجئے، حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ بھی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 473 پر ہے، یہ حوالہ ہے۔ یہ جو حوالہ میں پڑھوں گا غور کریں میرے احمدی بھائی اس پہ، کہ یہ میری باتیں نہیں، حضور صاحب کی باتیں ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑ کر ہی تم گمراہی میں پڑے ہو۔ اگر تم مرزا صاحب وسلم کی احمدیت کو پکڑے رکھتے، اس تعلیم کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، تو کبھی بھی آپ گمراہ نہ ہوتے۔ تمہارے گمراہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، مرزا صاحب وسلم کے الہام کو چھوڑ دیا، مرزا صاحب وسلم کی احمدیت، ان کی تعلیم پاکیزہ جو اس کو چھوڑ دیا۔ آپ ان خلیفوں کے پیچھے چل پڑے، ان مولویوں کے پیچھے چل پڑے جو پیٹ کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں سب کچھ، لیکن اس کو باپ اپنی دنیا کے لیے ان لوگوں نے آپ کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ یہ میں پڑھتا ہوں حوالہ، سنیے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، بعض پیشگوئیوں کو خود اللہ تعالیٰ مبہم رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں غلطی کا احتمال صرف ایسی پیشگوئیوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی کسی مسجد کی وجہ سے مبہم اور منجمل رکھنا چاہتا ہے، اور مسائل دنیا سے ان کا کچھ علاقہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک نہایت دقیق راز ہے جس کے یاد رکھنے سے معرفت صحیحہ مرتبہ نبوت کی حاصل ہوتی ہے، اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ ناموجود ہونے کسی نمونہ کے منہ بمو منکشف نہ ہوئی ہو، اور نہ دجال کے 70 با کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو، اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو، اور نہ دعوت الارض کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی گئی، اور صرف امثلہ قریبہ اور سور متشابہ اور امور متشکلہ کی طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی گواہ کے ممکن ہے اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اور ایسے امور میں اگر وقت ظہور کچھ جزیات غیر معلومہ ظاہر ہو جائیں تو شان نبوت پر کچھ جائے حرف نہیں۔ دیکھیں حضور صاحب نے کیسی بڑی باریک رنگ میں پیشگوئیوں کے حوالے سے کیسی نصیحت فرمائی ہے۔ اگر آپ لوگ احمدیت کو، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنے پکڑ کے رکھتے تو کیا تم مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق اس قسم کے دعوے کرتے 1914 میں؟ اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس پیشگوئی کے حوالے سے کتنے اطلاع آئے، ان پر آئے؟ تو آپ نے احمدیت کو چھوڑا، آپ نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، تبھی آپ ان غلطیوں میں پڑ گئے اور مرزا بشیر الدین محمود کے پیچھے چل پڑے یا مولویوں کے پیچھے چل پڑے۔ ایک اور حوالہ سنیے، حضور صاحب فرماتے ہیں، اور پیشگوئیوں کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ضرور اپنی ظاہری صورت میں ہی پوری ہوں، بلکہ اکثر پیشگوئیوں میں ایسے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں کہ قبل از ظہور پیشگوئی خود انبیاء کو ہی جن پر وہ وہی نازل ہو سمجھ میں نہیں آ سکتے، چہ جائے کا دوسرے لوگ ان کو یقینی طور پر سمجھ لے گئے۔
روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 171۔ اگر یہ تعلیم مرزا صاحب وسلم کے ان کے صحابیوں کے پاس ہوتی جنہوں نے بشیر الدین محمود کے متعلق یہ دعوے کیے تھے المسلم المعود، اگر مرزا صاحب کی تعلیم پہ پیچھے چلتے تو کیا وہ دعوے کرتے؟ نہیں، انہوں نے دنیا کے لیے میرا بشیر الدین محمود کے پیچھے چلے اور اس کو اٹھایا بھی یہ المسیح المعود ہمیں دنیا ملے گی اس سے۔ انہوں نے بانی جماعت اسلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ یہ دکھ ہے، 100 سال میں ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ اوپر سے کہتے ہیں کہ کسی مجدد نے کیا آنا، خلیفے جو ہیں یہ خلیفوں نے کیا کام کیا ہے 100 سال میں، ان مولویوں نے کیا کام کیا تمہارے ساتھ، ابھی کہتے ہو کہ کسی مجدد نے نہیں آنا، اور ایسے تم غلطیوں میں پڑ گئے اور گمراہی میں پڑ گئے اور چاہتے ہو کہ ہم اس سے ہی نہ نکلیں، بس اسی میں رہیں، کوئی مجدد نہ آئے۔ خدا کا خوف کرو۔ ایک اور حوالہ سنیے، حضرت مرزا صاحب وسلم فرماتے ہیں پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے اور اصل حقیقت کو حوالہ باخدا کر دینا چاہیے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اس حوالہ سے، ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیش گوئیوں کو سمجھنے میں خود اپنا غلطی خانہ بھی ظاہر فرمایا۔ آنسم کے بارے میں حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں، اب کیا یہ تعلیم نبی کافی نہیں اور کیا یہ تعلیم بآواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کر دو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقوی کا طریق اختیار کرو۔ میں کہوں گا احمدیت میں تفرقہ مت ڈالو۔ مولویو، اے خلفائے جماعت احمدیہ جو بن کے بیٹھے ہوئے ہو، کیوں آپ نے احمدیت میں تفرقہ ڈالا؟ یہ مرزا صاحب وسلم کی اصل تعلیم یہ ہے کہ اجمالی ایمان لاؤ۔ یہاں پر تو دعوے کیے اور دعووں سے پہلے کہہ دیا لوگوں کو جی میرے متعلق اعلان کر دو، اور ان دنیا دار صحابیوں اور مولویوں نے دعوے کیے۔ پھر مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھو پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ، ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقوی کا طریق اختیار کرو۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310۔ میں اپنے مخالفوں سے کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو، میری مخالفت کرتے پھر رہے ہو، میں تو تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں احمدیت کی۔ مرزا صاحب کی تعلیم کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو قرآن کی تعلیم تمہارے آگے رکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو مرزا صاحب وسلم کی طرف گھیر کے لا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ آؤ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ یہ جو دکانیں بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے خلفاء یا عمرہ یا جو بھی ہیں، سب جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب کاری ہے، گمراہی ہے جس میں پھنسے ہوئے ہو آپ لوگ۔ اگلا حوالہ سنیے، یہ بڑا خاص حوالہ ہے۔ بعض اوقات حضور صاحب فرماتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو پیش گوئی میں خلق اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حوالہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 133 تا 134 ہے، یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو سوال ہیں خالد احمدی صاحب، وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیش گوئی میں بعض امور کا اخفا اور بعض کا اظہار ہوتا ہے، اور ایسا ہونا شاذ و نادر ہے کہ من کل الوجوہ اظہار ہی ہو، کیونکہ پیش گوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے، اور اکثر پیش گوئیاں اس آیت کا مصداق ہوتی ہیں کہ یذل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیش گوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف پیش گوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے۔ یہی بیماری آج کل احمدی جماعت احمدیہ محمود کے جالوں کو لگی ہوئی ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ نہیں ایسی ہونی چاہیے پوری، حالانکہ آپ کا کیا اختیار ہے؟ پیش گوئی اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے جس سے چاہے وہ پورا کرے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آگے اس میں فرماتے ہیں حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ مثلا مسیح کی نسبت بعض بائبل کی پیش گوئی میں یہ درج تھا کہ وہ بادشاہ ہوگا، لیکن چونکہ مسیح غریبوں اور مسکینوں کی صورت پر ظاہر ہوا، اس لیے یہودیوں نے اس کو قبول نہ کیا، اور اس رد اور انکار کی وجہ صرف الفاظ پرستی تھی۔ آج میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ جمبا صاحب کیسے ڈاور میں پیدا ہونے والے، یہ کیسے ہو گئے مسلم؟ اور یہی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کے ساتھ یہی معاملہ، یہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ آگے اس پر لکھتے ہیں انہوں نے بادشاہ کے لفظ کو، یہودیوں نے یہ نہ فقط ظاہر پر محمول کر لیا، ایسا ہی حضرت موسیٰ کی توریت میں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پیش گوئی درج تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے پیدا ہوگا۔ اس لیے یہودی لوگ اس پیش گوئی کا منشا یہی سمجھتے رہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا، حالانکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے بنی اسماعیل مراد ہیں۔
خدا تعالیٰ قادر تھا. میں خالد احمدی صاحب سے اب بطور خاص ان کو بتا رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ بجائے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے بنی اسماعیلی ہی لکھ دیتا تا کروڑہا آدمی ہلاکت سے بچ جاتے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس کو ایک عقدہ درمیان میں رکھ کر صادقوں اور کاذبوں کا امتحان منظور تھا. اسی بنا پر اور اسی مدعا کی غرض سے تمثیل کے پیرائے میں یا استعارہ کے طور پر بہت باتیں ہوتی ہیں جن پر نظر ڈالنے والے دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک وہ گروہ جو فقط ظاہر پرست اور ظاہر بین ہوتا ہے اور استعارات سے باکلی منکر ہو کر ان پیشگوئیوں کے ظہور کو ظاہری صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، جیسا کہ اکثریت جماعت احمدیہ محمود کے لوگوں کی اس وقت ہے. یہ وہ گروہ ہے کہ جو وقت پر حقیقت حقہ کے ماننے سے اکثر بے نصیب اور محروم رہ جاتا ہے، بلکہ سخت درجہ کی عداوت اور بغض اور کینہ تک نوبت پہنچتی ہے. جیسے آج کل خالد واسطی صاحب ہیں میرے متعلق، منور حسینی صاحب ہیں، اکرم خالد صاحب ہیں، یا خالد احمدی صاحب ہیں. یہ دیکھو میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تم کیا کر رہے ہو میرے متعلق؟ خدا کا خوف اختیار کرو، اسی میں آپ کی بچت ہے. میں صادق ہوں، میری اس طرح جس طرح تم کرتے پھر رہے ہو یہ تمہاری مخالفت ہے تو دھواں کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی اڑنے والی ہیں، لیکن میرا صدق انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے. تم اس طرح بے باک نہ بنو میری مخالفت میں. آگے اس میں فرماتے ہیں جس قدر دنیا میں ایسے نبی یا ایسے رسول آئے جن کی نسبت پہلی کتابوں میں پیشگوئیاں موجود تھیں، ان کے سخت منکر اور اشد دشمن وہی لوگ ہوتے ہیں یا لوگ ہوئے ہیں کہ جو پیشگوئیوں کے ظاہری الفاظ کو ان کی ظاہری صورت پر دیکھنا چاہتے ہیں. مثلا ایلیا نبی کا آسمان سے اترنا اور خلق اللہ کی ہدایت کے لیے دنیا میں آنا بائبل میں اس طرح لکھا ہے کہ ایلیا نبی جو آسمان پر اٹھایا گیا پھر دوبارہ وہی نبی دنیا میں آئے گا. ان ظاہری الفاظ پر یہودیوں نے سخت پنجہ مارا اور باوجود کہ حضرت مسیح جیسے ایک بزرگوار نبی نے صاف صاف گواہی دی کہ وہ ایلیا جس کا آسمان سے اترنا انتظار کیا جاتا ہے یہی یحییٰ زکریا کا بیٹا ہے جو آپ کا مرشد ہے، لیکن یہودیوں نے قبول نہ کیا بلکہ انہی باتوں سے حضرت مسیح پر سخت ناراض ہو گئے اور حضرت مسیح کی نسبت یہ خیال کرنے لگے کہ وہ توریت کی عبارتوں کو اور معنی کر کے بگاڑنا چاہتا ہے، کیونکہ انہیں اپنے جسمانی خیال کی وجہ سے پختہ طور پر امید لگی ہوئی تھی. آج میرے بھی یہی حال ہے، میرے متعلق بھی جماعت احمدیہ محمود کے، میں آپ سب کو بھائی کہتا ہوں کہ میرے متعلق بھی تم یہی کرتے پھر رہے ہو. اپنے پہ تقویٰ پیدا کرو، اللہ سے دعا کرو. جب کوئی مدعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، بڑا ہوش و حواس کے ساتھ کسی دعوے پر مدعی کے دعوے کو غور کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کا ڈر آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے، جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو متقی ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں ان کو پھر ضائع نہیں کرتا، ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت ضرور دے دیتا ہے. آگے حضور فرماتے ہیں، دیکھو یہ بڑی اہم بات اب میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں. یہ روحانی خزائن جیل 3 صفحہ 239 پر حضور صلی کے الفاظ ہیں. حضور صلی فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے اور پہلے بھی ہم کئی مرتبہ ذکر کر آئے ہیں کہ جس قدر پیشگوئیاں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں موجود ہیں ان سب میں ایک قسم کی آزمائش ارادہ کی گئی ہے. اس میں کچھ شک نہیں، خالد احمدی صاحب سنیے، اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی پیشگوئی صاف اور صحیح طور پر کسی نبی کے بارے میں بیان کی جاتی تو سب سے پہلے مستحق ایسی پیشگوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کے متعلق بھی جو پیشگوئی تھی توریت میں، اس میں بالکل اس میں آزمائش ہے، یہودیوں کی آزمائش، عیسائیوں کی آزمائش. تو آپ لوگ خیال کریں کہ جب آسم کی پیشگوئی بھی ابتلا سے خالی نہیں تو جمبا صاحب کے بارے میں پیشگوئی جو ہوگی یا حضرت مرزا غلام حسن کے بارے میں جو پیش ہوئی ہیں وہ ابتلا سے خالی کیسے ہو سکتی تھیں. آگے سنیے ایک اور حوالہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت کی پیشگوئیوں پر نظر ڈالیں کہ اگرچہ توریت کے 2 مقام میں ایسی پیشگوئیاں ملتی ہیں کہ جو غور کرنے والوں پر بشرطے کے منصف بھی ہوں ظاہر کرتے ہیں کہ در حقیقت وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہیں، لیکن کج بحثی کے لیے ان میں گنجائش بھی بہت ہے. مثلا توریت میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی قائم کرے گا. اس پیشگوئی میں مشکلات یہ ہیں کہ اسی توریت کے بعض مقامات میں بنی اسرائیل کو ہی بنی اسرائیل کا بھائی لکھا گیا ہے اور بعض اور جگہ پر بنی اسماعیل کو بھی بنی اسرائیل کا بھائی لکھا ہے.
ایسا دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر ہے۔ اب اس بات کا قطعی اور بدیہی طور پر کیوں کر فیصلہ ہو کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں کے بعد فقط بنی اسرائیلی ہیں، بلکہ یہ لفظ کہ تیرے ہی درمیان سے لکھا ہے زیادہ عبارت کو مشتبہ کرتا ہے۔ اور گو ہم لوگ بہت سے دلائل اور قرآن کریم کو ایک قرآنی اور بہت سے دلائل اور قرائن کو ایک جگہ جمع کر کے اور آسم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جو مماثلت ہے باپایا ثبوت پہنچا کر ایک حق کے طالب کے لیے نظری طور پر یہ بات صبر کر دکھاتے ہیں کہ در حقیقت اس جگہ پیش گوئی کا مصداق بجز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی شخص نہیں۔ لیکن یہ پیش گوئی ایسی صاف اور بدئی تو نہیں کہ ہر ایک اجہل اور احمق کو اس کے ذریعے سے ہم قائل کر سکیں، بلکہ اس کا سمجھنا بھی پوری عقل کا محتاج ہے اور پھر سمجھانا بھی پوری عقل کا محتاج۔ اگر خدائے تعالیٰ کو ابتلاء خلق اللہ کا منظور نہ ہوتا اور ہر طرح سے کھلے کھلے طور پر پیش گوئی کا بیان کرنا ارادہ الہی ہوتا تو پھر اس طرح پر بیان کرنا چاہیے تھا۔ خالد احمدی صاحب سنیے ذرا، اب حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آسم کے بارے جو پیش گوئی ہے توریت میں، اس کو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ لکھتا کہ اے موسیٰ میں تیرے بعد 22ویں صدی میں ملک عرب میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ مکہ شہر میں پیدا ہوں گے اور ان کا یہ حلیہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایسی کوئی پیش گوئی توریت میں لکھی جاتی تو کسی کو چون چراغ کرنے کی حاجت نہ رہتی اور تمام شریروں کے ہاتھ پیر باندھے جاتے، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر نہ تھا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بلا شبہ قادر تھا، بلکہ اگر چاہتا تو اس سے بڑھ کر ایسے صاف صاف اور کھلے کھلے نشان لکھ دیتا کہ سب گردنیں ان کی طرف جھک جاتی اور دنیا میں کوئی منکر نہ رہتا، مگر اس نے اس تصریح اور توضیح سے لکھنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ ہمیشہ پیش گوئی میں ایک قسم کا ابتلاء بھی اسے منظور ہوتا ہے، تا سمجھنے والے اور حق کے سچے طالب اس کو سمجھ لیں، اور جن کو نفسوں میں نخبت اور تکبر اور جلد بازی اور ظاہر بینی ہے وہ اس کے قبول کرنے سے محروم رہ جائیں۔ جناب خالد احمدی صاحب، جناب میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں، نہ صرف آپ سے بلکہ خالد واسطی سے بھی ہمدردی رکھتا ہوں، منور حسینی صاحب سے بھی ہمدردی رکھتا ہوں، اور اکرم خالد صاحب بھی جو میرے متعلق بہت کرتے ہو، تم غلط لفظ بھی استعمال کرتے ہو، سب کو کرتے ہو، میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ میں جو بتا رہا ہوں اس پر غور کیا کرو، تقویٰ کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو، اور میری متعلق اس کے نازیبہ الفاظ بھی کرتے رہتے ہو استعمال، پر مجھے تو کوئی نہیں فرق پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہ آگے آپ لوگ پھر جواب دہ ہوں گے قیامت کے دن کہ آپ اس انسان کے متعلق آپ یہ باتیں کرتے رہے تھے۔ تو بچو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ اب میں ایک اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ حضور صاحب کا جو حوالہ ہے یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 466 تا 467 ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یاد رہے کہ جس قسم کی مسیح موعود اور مہدی موعود کی نسبت پیش گوئیاں ہیں، قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ ایسی پیش گوئیاں ابتلاء اور امتحان سے خالی نہیں ہوتی، اور ان میں اجمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قبل از وقوع ان کی اصل حقیقت سمجھنے میں دھوکہ پڑ سکتا ہے، اور ان کے معنی آنکھ پر جا کے کھلتے ہیں۔ یار مرزا صاحب جن کو ہم مانتے ہیں، جس کی یہ جماعت ہے، اس کو تو یہ الفاظ ہیں، وہ تو کہتا ہے کہ بلے کہ اجمال ہوتا ہے پیش گوئیوں میں، آپ لوگ دعوے کرتے پھر رہے ہو، اور مدعی کے دعویٰ کرنے سے پہلے، بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ کرنے سے پہلے دعویٰ کرتے پھر رہے ہو کہ علم سے علم، یا تم یہ احمدیت پر عمل کر رہے تھے؟ یہ احمدیت تھی جس پر تم چل رہے تھے؟ نہیں، سب دنیا کمانے کے لیے سر تم لوگوں نے یہ کام کیے تھے، اور آج جماعت جس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، اس میں پنسانے والے وہ لوگ تھے صحابی ٹائپ، دنیا دار صحابی، جنہوں نے یہ دعوے کیے تھے۔ اس کے بعد مرزا بشیر الدین، ہاں یہ بات ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کی شے پر انہوں نے سب کچھ کیا تھا۔ 30 سال مرزا بشیر الدین محمود نے لوگوں کو جانچا، دیکھا، 1944 میں دعویٰ کر دیا کہ میرے تو دعوے سے پہلے لوگ مجھے مان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تم لوگ پھنس چکے ہو اس مصیبت میں، اس گمراہی میں پھنس چکے ہو۔ خدا کا تم پر رحم ہو، میں تو آپ کے لیے کوششیں کر رہا ہوں کہ آپ ادھر گمراہی سے نکل کے آ جاؤ، حقیقت کی طرف آؤ، صداقت کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، اللہ کے مسیح موعود کی طرف علیہ السلام کی طرف آؤ، اور میری باتوں پر غور کرو، میری مخالفت کرنے میں اتنی جلدی نہ کرو، اتنے اونچے اونچے بول نہ بولو کہ کل کو آپ کو شرمندگی ہو
اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ مخالفت میں پڑھ رہے ہیں، اس مخالفت کی وجہ سے آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی شدید پکڑ بھی آ جائے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، اس وجہ سے قبل از وقوع ان کے سمجھ اصل حقیقت سمجھنے میں دھوکہ پڑ سکتا ہے اور ان کے معنی آخر پر جا کر کھلتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہود کو باوجود موجود ہونے پیش گوئی کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی، یہ نصیب نہ ہوا کہ ایمان لے آئیں۔ اگر اس پیش گوئی میں یہ تصریح ہوتی کہ اس آخری رسول کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کے مولد مکہ ہوگا، اور اس کا ہجرت گاہ وہ مدینہ ہوگا، اور وہ موسیٰ نبی سے اتنی مدت کے بعد پیدا ہوگا اور بنی اسماعیل میں سے ہوگا، نہ بنی اسرائیل سے، تو بدقسمت یہودی انکار کر کے واصل جہنم نہ ہوتے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ کی نسبت پیش گوئی میں بتصریح بیان کیا جاتا کہ وہ الیاس نبی جس کا ان سے پہلے آسمان سے نازل ہونا ضروری ہے، وہ یحییٰ زکریا کا بیٹا ہوگا اور آسمان سے کوئی نازل نہیں ہوگا، تو پھر بدبخت یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کر کے کیوں دوزخ میں پڑتے؟ پس جب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو پیش ہوئی تھی وہ بھی امتحان سے خالی نہیں تھی، جس کے بارے میں تصریح نہایت مفید تھی اور عام مخلوق کے لیے نہایت ضروری تھی، جبکہ پیش ہوئی کے سمجھنے میں بھی لوگوں نے ٹھوکریں کھائیں۔ تو پھر دوسری پیشگوئیوں کے سمجھنے میں غلطی کرنا قرین قیاس ہے، اور ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت پیشگوئیاں تھیں، وہ بھی امتحان سے خالی نہیں تھیں، تو پھر مسیح موعود اور مہدی موعود کی نسبت پیشگوئی کیوں کر امتحان سے خالی ہو سکتی تھی؟ میری بھائیوں، جماعتی احمدیہ محمود سے تعلق رکھنے والے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر اس پیشگوئی امتحان نہ لینا ہوتا اللہ نے احمدیوں کا، تو صاف کہہ دیتا اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کو، اپنے ملم کو بھی نہیں اللہ نے بتایا کہ اے میرے بندے یہ ذکی غلام، مثلا اللہ اگر فرما دیتا ہے الہام میں کہ اے میرے بندے یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں جتنا ابتلا پڑ گیا ہے سارا یہ نہ پڑتا، کیونکہ میرا سب کھول کے بتا دیتے ہیں، دیکھو لوگوں خیال کرنا، میرے کسی بیٹے کو نہ بنا دینا، کیونکہ یہ تو میرا لڑکا ہی نہیں ہے، یہ تو آئندہ کو روحانی وجود ہے، میرا روحانی فرزند ہوگا میرا، جو آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا اور ظاہر ہوگا۔ تو کبھی بھی یہ ابتلا جو اب جماعتی احمدی میں پڑ چکا ہے کبھی نہ پڑتا، اللہ نے یہ باتیں نہیں کھولیں، اخفا رکھا ہے اس واسطے کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا صاحب کے ماننے والوں کا بعد میں میرا صاحب کے بعد اس کا امتحان ان کا کرے۔ تم تو اتنے متکبر ہو کہ جی میرا صاحب کو ہم نے مان لیا ہے، بس اب ہم جنتی لوگ ہیں، ہم کہاں آپ کے خلیفے کہتے پھر ہیں، ہمارے راستے میں کیا آگے رکاوٹ ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں؟ اتنے دعوے آپ لوگ کے خلیفوں نے کیے ہوئے جبکہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ خلیفہ ثالث صاحب کے 3 اہم خطبات پڑھیں، alغلام.com پر وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ اتنا تکبر، یہ بات تو کوئی نبی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں ابھی گمراہ نہیں ہو سکتا یا میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ تمہارے یہ خلیفے تھے یہ لوگ۔ تو خدا کا خوف کرو، یہ پیشگوئی اتنی گہری اور اتنی مشکل ہے، اس کو تو جس پر نازل ہوئی تھی وہ جو نبی اللہ تھا اس کو بھی سمجھ نہ آئی، ساری زندگی وہ بھی اس کشمکش میں رہا اور اس ذکی غلام کو، اس مسلم موت کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں، اور کھول کے الہامی کلام میں بتا دیا۔ حضرت مرزا صاحب وسلم کی اتحادی غلطیاں جو تھیں ان کو اٹھا دیا۔ اگر مرزا صاحب ان الہاموں کو چھپاتے، نہ لکھتے اور نہ بتاتے لوگوں کو، پھر اس معاملے میں جو غلطیاں اس وقت جماعت میں پڑ چکی ہیں، تو قیامت کے دن پھر مرزا صاحب علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک پھر ذمہ دار تھے۔ اللہ ان سے پوچھتا بھی آپ نے یہ الہام میں نے کیے تھے اور میں نے تو ان میں بتا دیا تھا کہ وہ تیرا لڑکا نہیں ہوگا، آپ نے کیوں چھپائے؟ لیکن مرزا صاحب وسلم الحمدللہ ایک سچے نبی، انہوں نے ہر چیز کھول کے نہ صرف لوگوں کو بیان کی زبانی بلکہ لکھ کے بتا دی کہ دیکھو یہ میرے الہام ہیں۔ وہ 13 الہام بتا رہے ہیں مرزا صاحب وسلم کے غلام کے بارے میں کہ اللہ نے فرما دیا وہ تو مسیح مبارک احمد ہوگا، مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا۔ مرزا صاحب وسلم کے گھر میں مبارک احمد کے بعد کوئی بیٹا ہی نہیں پیدا ہوا، لڑکا نہیں پیدا ہوا، تو وہ مرزا بشیر الدین محمود کیسے مسلم موعود ہو گیا؟ تو یہ باتیں ہیں، خدا کا خوف کرو، اپنی عاقبت کو تباہ نہ کرو۔ اب میں چند پیشگوئیاں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں خالد احمدی صاحب کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو کتاب یسیہ، اس میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق پیشگوئی ہے۔ کتاب یسیہ باب نمبر 7 آیات 15-16، اس میں اللہ فرماتا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی،
وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے درمیان رد و قبول کے قابل نہ ہو۔ اب اس میں اللہ نے بتایا ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا۔ کہاں ہے یہاں پر عیسیٰ ابن مریم کا نام لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے بتایا تھا وہ اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، نہیں بتایا۔ اور وہ ادھر ناصرہ میں پیدا ہوگا، نہیں لکھا ادھر۔ اور وہ حضرت موسیٰ السلام کی اتنی دیر کے بعد وہ پیدا ہوگا، نہیں لکھا ہے اس میں۔ ابتلا ہے، ایک پیش گوئی ہے ایک۔ اور پھر متقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ جو دنیا دار متکبر ہوتے ہیں، ٹھیکیدار مذہبوں کے بن بیٹھتے ہیں، موسیٰ کی گدی کے یا عیسیٰ کی گدی کے یا محمد وسلم کی گدی کے یا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی کے، وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں اور پوری امت کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اگلی سنیے، یہ توریت میں آسم کے متعلق پیش گوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ استثناء باب 18 آیات 15-16۔ یہاں پر کہاں لکھا ہوا ہے خالد احمدی صاحب؟ آسم کا نام لکھا ہوا ہے کہ جی موسیٰ السلام کے بعد اتنے وقت پر میں اس نبی کو، یعنی اللہ فرما رہا ہے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، یعنی موسیٰ السلام فرما رہے ہیں۔ یہاں پر مسیل موسیٰ السلام کا نام محمد السلام کا لکھا ہوا ہے یہاں پر، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ کتنی دیر بعد موسیٰ السلام کے بعد وہ پیدا ہوگا اور مکہ میں پیدا ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا، اس کے باپ کا نام یہ ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے ادھر۔ آپ مجھ سے یہ سوال کرتے پھر رہے ہیں۔ اگلی سنیے پیش گوئی ایک آسم کے متعلق مسیح عیسیٰ ابن مریم نے جو پیش گوئی کی، وہ فرماتے ہیں، یہ یوحنا باب 14 آیات 25 اور 26۔ سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب فرماتے ہیں، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یہاں کہاں آسم کا نام لکھا ہوا ہے؟ محمد، وہ محمد صم ہو گئے 570 سال بعد عیسیٰ کے بعد وہ پیدا ہوں گے مکہ میں، ان کے باپ کا نام یہ ہوگا، ماں کا نام یہ ہوگا۔ کہاں یہ آپ لکھا ہوا ہے یار؟ مجھ پر یہ سوال کرتے پھر رہے ہو تم لوگ۔ یار تمہیں پتہ ہے کوئی احمدیت کا پتہ ہے؟ کبھی پڑھی ہے احمدیت؟ میرا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھا ہے کبھی آپ نے؟ قرآن کو پڑھا ہے تقویٰ کے ساتھ؟ اگر تقویٰ ہوتا تم میں اور تم نے قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھا ہوا ہوتا اور احمدیت کا مطالعہ کیا ہوتا اور ان خلیفوں کے پیچھے، ان مولویوں کے پیچھے نہ تم چلتے، تو آج جو تمہارا جو حال ہے دین کا یہ نہ ہوتا جیسے مجھ پر اب سوال کرتے پھر رہے۔ ایک اور دیتا ہوں حوالہ، یہ یوحنا باب 14 آیت 30 ہے۔ سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب اپنے بعد حضرت محمد مسلم کی خبر دے رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ یہاں دنیا کے سردار کا نام انہوں نے لکھا ہے، کہا تھا محمد اس کا نام ہوگا، سرسم مکہ میں پیدا ہوگا، میرے بعد 570 سال بعد وہ پیدا ہوگا، ان کے باپ کا نام یہ ہوگا، ان کی ماں کا نام لکھا ہے اس میں۔ آپ میرے متعلق یہ سارے سوال کرتے پھر رہے ہیں۔ یار کوئی خدا کا خوف کرو، مرزا صاحب کو مان لو۔ آپ تم کہتے ہو مانتے ہو، میں کہتا ہوں تم تو مرتد ہو چکے ہو، تم نہیں مانتے مرزا صاحب کی احمدیت کو۔ اگر احمدیت کو آپ نے مانا ہوتا تو تم یہ میرے ساتھ جو سوال میں پڑھوں گا آپ کے وہ نہ کرتے میرے ساتھ۔ اور میں پھر آپ سے کہوں گا، یہ تمہارے خلیفے ہیں، تمہیں گمراہ کرنے والے یہ لوگ ہیں، یہ مولوی جماعت احمدیہ محمود کے یا لاہور کے، یہ تمہیں سب کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں۔ یہ تم کو چاہیے تھا کہ قرآن کو پکڑ کے رکھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو حدیثوں میں صحیح حدیثوں میں ہے اس کو پکڑتے، مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام پکڑتے، اور اس کی جو تعلیمات ہے، کتابیں ہیں اس کی، ان کو پڑھتے اور فکر کے ساتھ پڑھتے وہ کیا کہہ گئے ہیں، تو کبھی بھی آپ گمراہ نہ ہوتے، تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ کبھی بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد کو تم مسلم موت کے ان کے دعوت سے پہلے یہ ان کے اعلان نہ کرتے۔ اگر تم میں تقویٰ ہوتا، نیک نیتی ہوتی، اور اگر تم اللہ کے سیدھے راستے پر چلنے والے بندوں میں اگر شامل ہونا چاہتے، لیکن یہ تو سارا کام غلط ہو گیا، یہ دنیا آ گئی ادھر سے، مرزا صاحب کی احمدیت تو ختم ہو گئی۔ اچھا اب میں آتا ہوں خالد عباسی صاحب کے سوالوں کی طرف۔ یہ 5 نومبر کی ان کی ای میل ہے، انہوں نے محترم ملک صاحب کو لکھی۔ السلام علیکم۔ وہ لکھتے ہیں، اے جی جمباز دعویٰ آف مسلم موعود، مسیح موعود، امام مہدی اور مجدد ہیز نو کلیش ود خلیفہ ثانی بیکاز خلیفہ ثانی نیور کلیم ٹو بی مسیح موعود، امام مہدی اور مجدد۔ میں آپ سے کہتا ہوں خالد احمدی صاحب، خلیفہ ثانی کے متعلق صحابیوں نے دعوے کیے، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، پھر 30 سال بعد 1944 میں خود انہوں نے دعویٰ کیا، حلفاً کیا، اور پھر اس کی سزا پائی۔ میں آپ کو صرف اتنی بات بتا دیتا ہوں، ٹائم ہے میرے پاس تھوڑا ہوتا ہے خطبہ میں۔
مجھ سے موت کا دعویٰ انہوں نے کیا، حلفن کیا. اس مجھ سے موت کے دعوے میں سارے دعوے آ جاتے ہیں. جو مجھ سے موت آزماتے ہیں انہیں ماننے والا وہ مسیح عیسیٰ بن مریم بھی ہے، محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم بھی ہے، وہ امام مہدی بھی ہے، امام مہدی بھی ہے اپنے وقت کا، وہ مجھ سے موت بھی ہے، وہ فخر الرسول بھی ہے، وہ قمر الانبیاء بھی ہے، وہ مسیل اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، وہ مسیل اسحاق علیہ السلام بھی ہے، وہ مسیل یحییٰ علیہ السلام نام ہے اس کا، اللہ نے اس کو قرار دیا، وہ یوسف السلام بھی ہے ثانی. یہ سارے اس کے مطلب القابات ہیں. اگر بشیر الدین محمود نے مجھ سے موت کا صرف دعویٰ کیا باقی نہیں کیے تو انہوں نے مجھ سے موت کا دعویٰ کر کے سارے دعوے اصل میں کیے ہوئے ہیں. آگے آپ لکھتے ہیں فردر مور خلیفہ ثانی از جینیٹیکلی پرومجنی تخم اینڈ نسل آف حضرت مرزا صاحب whereas A.G. Jamba is none of the above. There is no comparison between them. اچھا سنیے، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبیوں کی اصل اولاد ان کی روحانی اولاد ہوتی ہے. آپ یہی تو غلطیوں میں پڑ گئے ہیں. آپ کو آپ کے جو خلیفے ہیں بنے ہوئے انہوں نے 100 سال میں یہی کام کیا ہے، تمہیں گمراہ کیا ہے. اصل حقیقت جو ہے اسے دور لے کے ہیں یہ لوگ، مولوی بھی اس پیچھے چل پڑے اور تمہیں کہیں کا کہیں پہنچا دیا. اصل یاد رکھیں، اصل جو نبیوں کی اصل اولاد ہوتی ہے وہ ان کی روحانی اولاد ہوتی ہے. اور کسی نبی کی صلب سے ہونا یا جسمانی لڑکا ہونا کوئی جائے فخر نہیں ہے. میں آپ کو اس حوالے سے ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 365 تیاق القلوب حاشیہ. حضور صاحب فرماتے ہیں یہ جو خالد احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جسمانی تخم میں تھے، فلاں تھے، یہ تو جنبا صاحب تو نہیں ہے. میں آپ بتا رہا ہوں کہ جسمانی تخم ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے فخر والی. مرزا صاحب کی بات سنو، تیاق القلوب پڑھا کرو. حضور صاحب فرماتے ہیں کیوں آل کی اعلیٰ قسم کو چھوڑا گیا ہے اور ادنا پر فخر کیا جاتا ہے. تعجب کہ وہ اعلیٰ قسم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل ہونے کی یا اور کسی کے آل ہونے کی جس کی روح سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ٹھہرتے ہیں اور بہشت کے سردار کہلاتے ہیں. یہ لوگ اس کا تو کچھ ذکر ہی نہیں کرتے اور ایک فانی رشتہ کو بار بار پیش کیا جاتا ہے جیسے خالد احمدی صاحب اور سارے لوگ کر رہے ہیں اس ٹائم. یہ فانی رشتہ ہے ان کے جسمانی بیٹے ہونا. اصل چیز تو کمال تو یا روحانی اولاد کا ہوتا ہے، روحانی پسر بن جانا کسی روحانی وجود کا. خود حضور صاحب فرما رہے ہیں آپ روحانی تخم اور نسل کو لے کے پھر رہے ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں اور ایک فانی رشتہ کو بار بار پیش کیا جاتا ہے جس کے ساتھ روحانی وراثت لازم و ملزوم نہیں. سنیے خالد احمدی صاحب، اور اگر یہ فانی رشتہ جو جسمانی تعلق سے پیدا ہوتا ہے ضروری طور پر خدا تعالیٰ کے نزدیک حقدار ہوتا تو سب سے پہلے قابیل کو یہ حق ملتا جو حضرت آدم علیہ السلام کا پہلوٹا بیٹا اور پیغمبر زادہ تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کو حق ملتا جس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے انہو عملہ غیر صالحین کا لقب پایا. سورۃ ہود میں یہ باتیں ہیں. سو اہل معرفت اور حقیقت کا یہ مذہب ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفری رشتہ کے لحاظ سے عالم نہ ہوتے تب بھی بوجہ اس کے کہ وہ روحانی رشتہ کے لحاظ سے آسمان پر آل ٹھہر گئے تھے وہ بلا شبہ آسم کے روحانی مال کے وارث ہوتے. جبکہ فانی جسم کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو کیا روح کا کوئی بھی رشتہ نہیں؟ بلکہ حدیث صحیح ہے اور خود قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ روحوں میں بھی رشتے ہوتے ہیں اور ازل سے دوستی اور دشمنی بھی ہے. اب ایک عقل مند انسان سوچ سکتا ہے کہ لازوال اور ابدی طور پر آل رسول ہونا جائے فخر ہے یا جسمانی طور پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا جو بغیر تقوی اور طہارت اور ایمان کچھ بھی چیز نہیں. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ میرا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی نسل میں سے ہونا، لڑکے ہونا، کیا کچھ جائے کہ فخر ہے؟ یہ اصل میں جائے فخر یہ ہے کہ ان کی روحانی اولاد میں شامل ہو کر ان کی تعلیم پر چلنے والا بندہ بن جانا اور اس کا فیض اور برکت پانا. یہ ہے اس کی روحانیت، یہ ہے روحانی اولاد کا کمال. پھر یہ ہے اس روحانی وجود کا مقام و مرتبے کا فیض جو اس کی روحانی اولاد کو پھر ملتا ہے. آپ پکڑ کے بیٹھے ہیں اس کی جسمانی لڑکوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا صاحب کی تعلیم تو کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور کرتے پھر رہے ہیں. خدا کا خوف کریں، پلٹاؤ میرا صاحب کی طرف. ان خلیفوں کو چھوڑو، ان مولویوں کو چھوڑو جنہوں نے 100 سال سے تمہیں گمراہ کیا ہوا ہے. آگے آپ لکھتے ہیں ان ایڈیشن حضرت مرزا
Bashir Uddin Mahmud Ahmad was Khalifa Sani, regardless of A.G. Jamba's contention. This has been engraved in the history of Islam Ahmadiyyat. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے خلیفہ ثانی بن کر اور جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کر کے ہی تو یہ سارے ظلم کیے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. اگر وہ قبضہ نہ ہوتا اس کا جماعت پر تو یہ نہ اس کے دعوے اس نے کرنے تھے، کیونکہ اس کو پتا میرا دعویٰ کسی نے ماننا ہی نہیں. دعوے تو تب اس نے کیے ہیں جب قبضہ کر لیا، اور پھر ایک جماعت اس مرزا صاحب وسلم کی تعلیم میں کمی بیشی کی اور مرزا صاحب کی احمدیت پر یعنی احمدیوں پر ایسے نظام لاگو کر دیے اور چندے لگائے، پھر لوٹا ان کو، دنیا کمائی. یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے کیا، لیکن سب سے پہلے اس کو چلاک آدمی تھا کہ پہلے قبضہ کرو گا احمدیت پر، یہ باقی کام میرے بعد میں پورے ہوں گے. یہ تو آپ کی باتیں ہیں. آگے پھر یہ کہتے ہیں کہ $1 million gift for A.G. Jamba Sahib. If A.G. Jamba Sahib shows me the following from the writings of Hazrat Mirza Sahib, he gets the gift of $1 million and my bath. ذرا میں کیا آپ سے لینے ہیں انعام، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بخش دیا ہے، میں تو اتنا اطمینان ہے مجھے، میں تو خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انعام مجھے دے دیے کہ جس کے لیے کوئی خیال و وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. کون سے آپ $1 million لے کے پھر رہے ہیں میرے لیے، میں نے آپ سے لینے ہیں، مجھے تو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے دنیا میں. آپ میری دلی کیفیت کو نہیں جان سکتے کہ کتنا اطمینان قلب اور سکینت مجھ پر نازل ہے. لوگ تو مرنے کے بعد دنیا میں جاتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جتنے بھی نبی پہلے مجھ سے گزرے اور میرے شمول یہ سارے لوگ اس دنیا میں جنت میں چلے گئے تھے. انہوں نے زندگی اگرچہ وہ جنگیں کرتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے، اخراج مقاطع میں گزرتے جیسے میں بھی گزر رہا ہوں، لیکن لوگوں کو جو ان سے ظلم کر رہے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ لوگ کہاں زندگی گزار رہے ہیں. وہ تو اس دنیا میں جنت میں چلے گئے تھے. یہی کیفیت آج میری بھی ہے، اطمینان قلب اور سکینت بھری ہوئی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ تعالیٰ، میں تو تیرا شکر ہی نہیں کر سکتا تھا جو تو نے میرے ساتھ اپنے فضل اور رحم کا سلوک کیا ہے. آپ لے کے پھر رہے ہیں $1 million. میں آپ کو دیتا ہوں، پہلے اگر ثابت ہی کر دیں، میں نے کافی دفعہ کہا ہے کہ آپ اگر ذکی غلام کے متعلق یہ ثابت کر دیں مرزا صاحب کے الہامی کلام اور قرآن کریم کی روشنی سے، تو میں آپ کو $1 million بھی دوں گا، اپنے دعویٰ چھوڑ دوں گا، نظر ثانی کر لوں گا، ساری جماعت کو لے کے آپ کے خلیفہ کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، 1 منٹ نہیں لگاؤں گا. لو مجھ سے $1 million ثابت کرو. آپ کو تو کرنا چاہیے، کیونکہ بشیر الدین محمود کو آپ دفاع کرتے پھر رہے ہیں. دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو مسلم موعود آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جبکہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا میرا صاحب کے گھر میں. آپ مجھے انعام دیتے پھر رہے ہیں، پیشکش کرتے پھر رہے ہیں. آگے سنیے آپ کے سوال جو مجھ پر آپ نے کیے ہیں. پہلا سوال یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب سیڈ، یہ سوال ہے مجھ پر، A.G. Jamba will appear as a Muslim Maud or Zaki Ghulam 100 years after the پیشگوئی آف مسلم موعود. آپ دیکھیں یار، یہ میں نے مرزا صاحب کی تعلیم پڑھ کے ان کی پیشگوئیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یار کہاں پیشگوئی میں یہ باتیں نہیں ہوتی. اگر یہ ضروری ہوتی تو پہلے آنسم کا نام ہوتا. توریت میں جو پیشگوئی موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے یا عیسیٰ السلام نے جو فرمائی تھی اس میں آنسم کا ہوتا نام. تو جو آنسم نے پیشگوئی فرمائی ہیں ان میں مرزا صاحب السلام کا نام ہوتا ہے، مرزا غلام ان کا متعلق. امام مہدی کی پیشگوئی ہے، مسیح سے ابن مریم کی پیشگوئی ہے، وہ کہاں نام ان کا؟ آپ میرے سے مطلب یہ پوچھتے پھر رہے کہ جمبا صاحب کا نام ہونا چاہیے تھا، میرا صاحب لکھ دیتے. میرا صاحب کو تو آپ نہیں پتہ لگا ان کا، وہ پیشگوئی کا یہ میرا لڑکا ہے جسمانی کی، یہ میرا روحانی فرزند ہے. ساری زندگی وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں. یہ تو حق ہے ان کا. ایک بندہ ہے اس پر نازل ہوتی ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے ایک بندہ. اولاد بڑی کمزوری ہے انسانوں کی، نبیوں کی بھی کمزوری ہوتی ہے، ابھی اولاد ہوتی ہے ان کی. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ انعام جیسے اللہ نے مجھے دیا ہے میری اولاد میں سے کسی کو دے گا. تو یہ جائز کام ہے، کوئی نجائز نہیں ہے کہ اولاد کے متعلق ان کا خیال کر لینا. جائز ہے بھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شاید اللہ تعالیٰ کا فضل مل جائے. لیکن وہ ڈھونڈتے رہے ساری زندگی. لیکن یہ تو اللہ کا اپنا فضل ہے نا، اس کی ملکیت ہے، جس کو چاہے دے. جناب ان کو تو زندگی میں یہ نہیں پتہ لگا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے، نہ اللہ نے بتایا کھول کے. ہاں ایک رنگ میں بتا دیا کہ مبشر کلام نازل کیا اور اس کے بیس میں بتا دیا اپنے بندے کو کہ جناب یہ تیرا لڑکا نہیں ہے، یہ تو مسیح مبارک احمد ہے. تو اگر وہ نہیں بھی سمجھے دنیا میں، وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں یا انتظار کی انہوں نے، تو یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں. قیامت کے دن جب سارے جماعتی احمدیہ لاہور کے لوگ کھڑے ہوں گے تھے وہاں مجرم بن کے، اگر انہوں نے میری باتوں کو نہ مانا اور اگر اس جھوٹے دعوے کو نہ چھوڑا تو وہ مجرم ہے. قیامت کے دن مجرم کے صف میں کھڑے ہوں گے. اس وقت مرزا صاحب کہیں گے کہ دیکھو مجھے
ظاہر طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر نہیں ملی تھی کہ وہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ الہام کیے مجھ پر. عبدالغفار جمبا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ الہام بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو پر کھول دیا تھا یا ظاہر کر دیا تھا اپنے رنگ میں کہ یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہے. اگر میں نے نہیں بتایا تھا اپنی جماعت کو تو میرے بعد یہ آنے والا بندہ تھا، اس پیشگوئی کا مصداق تھا، اسے آپ لوگوں کو کھول کھول کے بتایا تھا کہ وہ لڑکا نہیں تھا مرزا صاحب کا. تو میں نے ان الہاموں کو نہیں چھپایا، میں نے شائع کیا اخباروں میں کہ اپنی کتابوں میں میں بری ذمہ ہوں. اللہ بھی کہے گا آپ بری ذمہ ہیں، آپ نے شائع کر دی ہر چیز. یہ لوگ مجرم ہیں جنہوں نے تیرے الہاموں کو چھوڑا، تیری تعلیم کو چھوڑا، ان نام نہاد خلیفوں کی تعلیم کے پیچھے، ان کے گمراہی کے پیچھے چل پڑے دنیا کمانے کے لیے یا عقیدت کے نشے میں. تو یہ آپ تیاری کریں کہ اگر آپ نے حقیقت کو نہ مانا اس کو تو پھر مرنے کے بعد یہی اس آپ کا احتساب ہوگا وہاں پر. میرا صاحب سے ہم فارغ ہوں گے کہ جناب میں نے یہ سارے الہام اپنی زندگی میں اخباروں میں کتابوں میں شائع کر دیے تھے، میں نے تو کچھ چھپایا ہی نہیں کچھ بھی. اگر مجھ پر نہیں اللہ نے کھولا تو ایک رنگ میں جو اللہ نے مجھے بتایا تھا میں نے وہ نہیں چھپایا. تو میں اپنی اولاد میں ڈھونڈتا رہا تھا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا تھا شاید میرا بیٹا ہی ہوگا، جیسے کہ وہ اس پیشگوئی میں یہ تھوڑا سا اطلاع بھی ہے، سخت ہے کہ اللہ نے دونوں وجودوں کا ذکر کر کے آگے پھر کہہ دیا وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ذریت نسل ہوگا. یہ ابتلا ہے. میرا صاحب علیہ السلام دونوں کو سمجھتے رہے. سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ. یہ غلام کے آگے، ذکی غلام کے آگے لڑکا لکھنا سے متراض تھی، وہ دونوں وجودوں کے ایک سمجھ رہے تھے. آگے اللہ نے فرما دیا وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت نسل ہوگا. یہ سارا ابتلا میرا صاحب السلام کے لیے بن گیا. وہ ساری زندگی اپنی اولاد میں وہ لڑکا ڈھونڈتے رہے سمجھ کے ذکی غلام کو، لیکن انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں، الہامی کھول کے بیان کر دی. وہ بری ذمہ ہیں. اب تم لوگ تمہارے خلیفے، اب میں بتا رہا ہوں کھول کھول کے. یہ باتیں حضرت مرزا صاحب نے نہیں بتائیں، نہ اللہ نے ان کو کہا تھا یہ کھول کے بتا دیں. یہ ذمہ داری آئندہ آنے والا جو مصداق ہے ذکی غلام کی پیشگوئی کا، اس کا ڈیوٹی ہے. اس کو اللہ نے بتانا تھا، اسے کھول کھول کے بتانا تھا. میں بتا رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، اور تم تمسکر ٹھٹھے کرتے پھر رہے ہو میرے متعلق. ہر قسم کا گند اچھالتے ہو. خدا کا فکر کرو، آپ نے مرنا ہے. کتنی عمر پالو گے؟ 100 سال زندہ رہ لو گے؟ 200 سال زندہ رہو، کدھر جاؤ گے پھر؟ آپ کو جانا ہے وہاں پہ، آپ کو اپنا حساب دینا پڑے گا. آگے لکھتے ہیں وہ دوسرا سوال ان کا. حضرت مرزا صاحب said A.G. Jamba will appear as a مسیل مبارک 100 years after the پیشگوئی آف مسلم بودھ. اب میں نے ابھی سب بتا دیا ہے پیشگوئیاں میرا صاحب کی وہ تعلیم جو کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو اخفا ہوتا ہے پیشگوئیوں میں، تو ہر چیز کو حقیقت کو جو ہے اللہ تعالیٰ چھپا لیتا ہے اور لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے یہ کام کرتا ہے. اگر ٹیسٹ آپ کا نہ ہونا ہوتا احمدیوں کا تو مرزا صاحب کو اللہ بتاتا کہ وہ ذکی غلام عبدالغفار جمبا ہے، میں آپ کو دوں گا، لیکن وہ آپ کا روحانی فرزند ہوگا. اور وہ میرا صاحب لکھ کے جاتے پھر آپ کو کہ یہ مسیل مبارک احمد عبدالغفار جمبا کے طور پر پیدا ہوگا، میری جماعت میں پیدا ہوگا. وہ میری نسل میں سے نہیں ہوگا، میری روحانی نسل میں سے ہوگا. وہ بتا کر جاتا ہے، لیکن پیشگوئی میں تو خفا ہوتا ہے. میں نے آپ کو میرا صاحب کے علیہ السلام کے حوالے پڑھ کے سنا دیے. آگے تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب said A.G. Jamba will appear as a حلیم غلام اور ذکی غلام 100 years after the پیشگوئی آف مسلم بودھ. اے میرے خالد ایم ڈی صاحب بھائی ہیں، آپ میرے لا علمی میں ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، بس کا کچھ بھی نہیں جانتے. میں آپ کا ہمدرد ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ احمدیت کا مطالعہ کرو، مرزا صاحب السلام کا مطالعہ کرو. میں ایک ان پڑھ آدمی، ایک دعوت جنگل میں پیدا ہونے والا انسان ہوں. اللہ نے اس کو ہدایت دی اور اس کو علم دیا. یار وہ جنگل میں رہنے والا بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ نام پا کر کھڑا ہوا ہے مرزا صاحب السلام کی غلامی میں. یار تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اور مرزا صاحب السلام کی تعین کو تو پڑھ لو، پھر اعتراض کرو اس بندے پر. اب چوتھا سوال ہے آپ کا کہ حضرت مرزا صاحب said God will transfer the office of Muslim Maud to A.G. Jamba 100 years after the پیشگوئی آف مسلم بودھ. یہ سوال تو آپ کے سارے ہی غیر معقول ہیں. یہ ایسا طریقہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ پیشگوئیوں بطور ابتلا نبیوں پر نازل کرتا ہے اور ان پیشگوئیوں میں اخفا ہوتا ہے. اور میرا صاحب فرماتے ہیں کہ اصل حقیقتیں جب پیشگوئیوں کوئی مصداق ظاہر ہوتے ہیں پھر کھلتی ہیں یہ چیزیں کہ یہ کیا تھا، پتہ نہیں ہوتا پہلے. مسلم کی پیشگوئی کو نہ سمجھ کی دنیا یہودی سارے بلے کے جہنم میں داخل ہو گیا، عیسائی انکار کر کے. مسلمان اکثریت جو میرا صاحب کا انکار کر کے، کیوں؟ اگر آنسم بتا دیتے
امام مہدی کی پیشگی کے بارے میں یہ مرزا غلام احسان ہوگا، میرے بعد 1400 سال بعد یا 13 ہندوستان میں پیدا ہوگا، تو کوئی اطلاع ہوتا؟ نزول عیسی ابن مریم کے بارے میں آن سے فرماتے کہ یہ وہ مسیح ناصری نہیں ہے، یہ امت محمدیہ میں کوئی بندہ ہوگا جس کے حالات اور واقعات ایسے ہوں گے کہ وہ مسیح ناصری سے ملتے جلتے ہوں گے، اس وجہ سے میں اس کو نام دے رہا ہوں مسیح عیسیٰ کا۔ وہ نہیں ہوں گے، وہ تو فوت ہو گئے۔ اگر یہ آنسم فرما جاتے تو کیا ابتلا ہوتا مسلمانوں کے لیے؟ سارے مان لیتے مرزا صاحب کو۔ ایسے ہی پیشگوئی مسلم بہت بڑی ابتلا ہے اس میں، مرزا صاحب پر آنسم اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا۔ اگر یہ باتیں پیشگوئی مسلم بہت کے حوالے سے یہ سوال مجھ پر کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو علیہ السلام کو بتا دیتا، وہ کھول کے بتا دیتے، تو پھر یہ ابتلا جو آج تماشا ہے یہ نہ ہوتا۔ یہ نہ بشیر الدین محمود دعوے کرتا، نہ لوگ اس کے متعلق دعوے کرتے، نہ تم 70 دفعہ یوم مسلم بناتے، یہ سارا ڈرامہ، یہ سب گمراہی یہ نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا دیتا اگر مرزا صاحب السلام کو کہ وہ عبدالغفار جنبہ ہوگا، وہ تیرا جسمانی نسل میں سے نہیں ہوگا، وہ آپ کی روحانی فرزند ہوگا، آپ کی روحانی فرزند روحانی اولاد میں سے ہوگا، جماعت میں سے ہوگا۔ میں اتنے بعد 15ویں صدی کے ہجری کے سر پر اس کو میں کھڑا کروں گا۔ میں وہ 1954 مارچ میں پیدا ہوگا، 10 مارچ کو پیدا ہوگا، یہ ساری بتا دیتا، تو آپ میرے ساتھ یہ کام کرتے، جو کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہیں نامعقول سوال ہیں، غیر عقلی سوال ہیں، ان میں کوئی تقویٰ نہیں۔ اس قسم کے سوال احمدی جو بندہ ہے میرا صاحب السلام کو پڑھنے والا، اس کے اندر اگر احمدیت ہے تو وہ سوال ایسے کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو وہ سوال ایسے لوگ کرنے والے ہیں جو احمدیت سے دور ہیں، جو مرزا صاحب کو جن کے آباء و اجداد نے مانا ضرور، لیکن مرزا صاحب السلام کی احمدیت کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان دنیا دار خلیفوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ان دنیا دار مولویوں کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ لوگ ایسے سوال کر سکتے ہیں۔ یہ چوتھا سوال تھا آپ کا۔ اگلا سوال 5واں ہے، حضرت مرزا صاحب said Muslim Maud will born after the demise of حضرت مرزا مبارک احمد، یعنی ایسی باتیں آپ کھول کے کہہ رہے ہیں، وہ نہیں، مرزا صاحب کو اللہ نے بتایا ہی نہیں کھول کے، صرف الہام نازل کر دیا کہ جس دن مبارک احمد فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد یہ بشارت ہوتی ہے انا نبشرک بغلام حلیم۔ یہ مرزا صاحب کا الہام ہے، 16 ستمبر 1907 کو ہوا، مبارک احمد کی وفات کے بعد ہوا۔ پھر 1 مہینہ بعد اللہ فرماتا ہے مرزا صاحب کو مخاطب کر کے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بات۔ اس میں اللہ نے بتا دیا تھا مرزا صاحب کو کہ وہ مسیح مبارک احمد ہوگا، وہ حلیم غلام ہے، وہ ذکی غلام ہے، وہ مرزا مبارک احمد کا مسیح ہوگا، بتا تو دیا۔ کیا مرزا صاحب لکھ کے جاتے آپ کے لیے؟ تو پھر یہ پورے یہودی اعتراض کریں گے کہ موسیٰ صاحب نے یا موسیٰ صاحب کو اللہ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ محمد ہوگا، وہ مکہ میں پیدا ہوگا، موسیٰ صاحب کے بعد 22 سال بعد پیدا ہوگا۔ عیسائی بھی اعتراض کریں گے پھر عیسیٰ صاحب نے کیوں نہیں کھولا کہ وہ محمد ہوگا، وہ جو دنیا کا سردار جس کے بارے میں تو نے پیشگوئی کی تھی۔ تو پھر سارے اعتراض کریں گے، سب سے بڑھ کر عالم اسلام اعتراض کرے گا کہ اے محمد صاحب تو نے پیشگوئی کی امام مہدی کی، مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، تو نے کوئی نہیں کھولا کہ میری امام مہدی کا پیشگوئی تو وہ میرا روحانی فرزند ہوگا، مرزا غلام حسین قادیان میں ہندوستان میں پیدا ہوگا، کیوں نہیں کھولا؟ یہ سارے اعتراض کریں گے محمد صاحب پر بھی، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بھی اعتراض کریں گے کہ تو نے کیوں نہیں کھولا کہ اس کا اول مصداق حضرت مرزا غلام حسین تھے، اور اس کا دوسرا ثانی مصداق ثانی اس پیشگوئی کا عبدالغفار جنبہ ہوگا، میری امت میں سے میری اولاد ہوگی، یہ میری روحانی فرزند ہیں دونوں۔ نہیں، سارا عالم اسلام قیامت کے دن پھر یہ اعتراض کرے گا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے سامنے کیوں نہیں لکھا۔ تو یہی مسئلہ ان کا بھی ہے، اگر وہ غلطی پر ہیں، پیشگوئیوں میں ایسی نہیں ہوتا، میرا صاحب کی احمدیت کہہ رہی ہے، تو آپ کے لیے بھی یہ جو آپ کے اعتراض ہیں بے بنیاد اعتراض ہیں۔ کوئی فرض نہیں تھا میرا صاحب یہی باتیں کھول کے جاتا، اگر کھول دیتا تو بے دلائی نہ ہوتا۔ آپ کا اگلا سوال جو ہے 6واں، حضرت مرزا صاحب سیڈ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد واز ناٹ مسلم بہت۔ دیکھیں جی، بھی انہوں نے تو جو لکھا ہے انہوں نے کہا ہی نہیں مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم بہت نہیں کہا انہوں نے، وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے ذکی غلام کو، مسلم بہت کو، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے تھے کیونکہ اللہ نے ہر چیز نہیں کھولی پیشگوئی کی۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب بشیر الدین محمود احمد کے متعلق انہوں نے کیوں نہیں یہ لکھا مسلم بہت وہ نہیں تھا؟ بھائی کیوں لکھتے وہ تو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے ہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اور اتنا اللہ نے اپنے الہام جو ہے 13 الہاموں میں بتا دیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ مسیح مبارک احمد ہوگا، یعنی مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا۔ اب سمجھنے کی بات ہے، کم سمجھ جاتے ہیں، یہ بدھ کے لوگوں کے لیے ہیں، وہ تو سمجھ جاتے ہیں فوراً کہ جناب وہ بندے نے تو مبارک احمد کے بعد پیدا ہونا ہے۔ اگر وہ مرزا صاحب صاحب کا لڑکا ہوتا تو مرزا غلام حسین کے بعد مبارک احمد کے بعد پیدا ہوتا، اللہ دے دیتا اس کو۔ جب نہیں دیا، سمجھ جاؤ
کہ یہ جی ان کا جسمانی لڑکا نہیں ہے، الہامی کلام مرزا صاحب علیہ السلام کا بتا رہا ہے، یہ ان کا کوئی روحانی فرزند ہے۔ تو یہ سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں، لکھ کے نہیں جاتے نبی۔ نہ موسیٰ صاحب نے تشریح کی آسم کے بارے میں، نہ حضرت عیسیٰ صاحب نے تشریح کی اپنی کلام میں جو پیش گوئی ہیں آسم کے بارے میں، نہ آسم نے تشریح کی مرزا صاحب علیہ السلام کے بارے میں یا اس عاجز کے بارے میں کہ جی یہ بندے ہوں گے میرے بعد۔ انہوں نے یہ فرما دیا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ بس نام لے دیے ان کے، تشریح نہیں کی کہ کون کون بندے ہوں گے۔ جناب آپ خدا کا خوف اختیار کریں، آپ نے مرنا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ میرے متعلق ایسے آپ کرتے پھر رہے ہیں، خدا کا خوف کریں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ ہم سب لوگ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، روحانی اولاد ہیں۔ اللہ نے مجھے کھڑا کیا، یہ انعام اللہ نے مجھے دیا، کسی انسان نے نہیں مجھے دیا، کسی انسان کا مجھ پر نہیں ہے احسان۔ میرا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے مجھ پر، ان کی فیض ہے، ان کی برکت ہے جو اس عاجز کو ملی۔ اور دوسرے نمبر پر میری محمدی مریم جو ہے میری روحانی ماں، اس کا احسان ہے مجھ پر، اس کی دعا کا قبولیت کی دعا کا نتیجہ ہوں میں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب میرے دل میں بیٹھی ہے اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کروا رہے ہیں، میں تو کر رہا ہوں، آپ کو کیا پتہ اس بات کا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ مجھے نہیں جانتے۔ خدا کا خوف کرو، اپنی آنکھیں کھولو، اپنے دلوں پر غور کرو کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ میری باتوں کو آپ کو سمجھ تب آئے گی جب آپ تقویٰ کی راہوں پر چلیں گے۔ تو یہ تو آپ کے سوال ہو گئے، تو چند باتیں میں آخر پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے عزیزم نصر اللہ صاحب کا پچھلے ہفتے میل آئی تھی، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی بھی سوال و جواب جو آئیں میرے متعلق، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹائم نکالیں تو آپ ان کو جواب دیا کریں۔ دیکھیں نصر اللہ صاحب، میں نے آپ کو جواب لکھا ہے، اس جواب میں نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کچھ تذکرۃ المادی کے اور ایک مجموعہ اشتہارات کا حوالہ، یہ ابھی جو میرے پاس بھی ہے، میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ اصل بنیادی چیزیں ہیں۔ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کر کے، جیسے کہ مسیح موت کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جناب پہلے تو حیات مسیح کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے شریر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطالوی تھا، جو ایسا ٹائپ کے لوگ تھے، ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے خدا کے نبیوں کا، ان کے مرسلوں کا، ان کو اللہ تعالیٰ بصیرت دیتا ہے بھی ان کو ایسے پکڑو۔ پھر مرزا صاحب نے ان کو پکڑا کہ حیات مسیح کی طرف آؤ، پہلے قرآن سے ثابت کرو۔ یہ کہہ کے مرزا صاحب سامنے اصل میں محمد حسین بٹالوی اور اینڈ کمپنی کے سب کے ہاتھ پہ باندھ دیے تھے، کیونکہ شرارتی لوگ تھے یہ سارے۔ ایسے ہی میں کر رہا ہوں، میں ان کا غلام ہوں ذکی، میں بھی انہی راہوں پر چل کر تم سب شریروں کے میں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں۔ نصر اللہ صاحب یہ جو میں نے لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے، مرزا صاحب وسلم کی سنت کی پیروی میں آؤ، سوال کرو مجھ پر۔ لیکن آپ کی طرف سے کوئی سوال نہیں بھی آیا، شاید کوئی سوال آپ کی طرف سے آئے بھی نہ کو کریں، کیونکہ سوال ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کے غلطی خوردہ لوگ ہیں بیچارے، مجبور مظلوم لوگ ہیں۔ مجھے ان پر ترس آتا ہے جب میں سنتا ہوں گندے لفظ جو میرے متعلق، میرے خاندان کے متعلق بولتے ہیں، تو میں دل میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، کیا کریں گے قیامت کے دن؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں اس بندے پر گند بک کے۔ تو بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو جواب لکھا، اس کے بعد وہ ای میل میں صاحب پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں کے ان کے سوال ہی ختم ہو گئے۔ سوال ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ہے کیا؟ یہ تو غلطی خوردہ لوگ ہیں، ان دنیا دار خلیفے جو بنا کر بیٹھے ہوئے، ان کے پیچھے چل کے انہوں نے یہ کمایا۔ کاش یہ لوگ مرزا صاحب وسلم کی تعلیم پکڑتے، مرزا صاحب کی فرمودات پکڑتے، ان کے الہامی کلام کو پکڑتے، قرآن کریم کو پکڑتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصائح ہیں ان کو پکڑتے، کبھی بھی یہ گمراہ نہ ہوتے، کبھی بھی یہ خسارے میں نہ جاتے۔ انہوں نے تو خدا بنا لیا خلیفوں کو، دنیا دار خلیفوں کو، ان کو مولویوں کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ تو بہرحال اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ جو میں نے وعدہ کیا، میں خواہ جمعے میں جواب دوں سوالوں کے، خواہ میں اسپیشل کسی دن میں مقرر کر لوں گا اپنے لیے اور اسپیچ کروں گا، سوال جواب کی محفل کر کے میں وہ آن کر دیا کروں گا اپنی الغلام.com پہ۔ ان میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ جواب سوال بھیجو صحیح نا، لیکن طریقے سے بھیجو۔ پہلے فیصلہ ہم نے کرنا بشیر الدین محمود احمد کے دعوے کا۔ وہ کرسی پر بٹھایا ہوا آپ لوگوں نے، وہ بیٹھا ہوا ہے مسلم موت کی کرسی پر بیٹھا ہوا، کلا شلہ پہن کے۔ پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ اس کے قابل ہے، یہ اسی کی کرسی ہے، یہ مسلم موت تھا۔ اگر وہ تھا، اس کے بعد میرا معاملہ ختم، کوئی ضرورت نہیں میری پیش گوئیاں، میرے دعوے پر سوال رہتا ہی نہیں رہتا کرنا، میں خود چھوڑ دینا ہے۔
جب وہ ثابت ہو گیا کہ یہ کرسی پر قبضہ کیا ہوا بندہ ہے، اس کو اٹھاؤ، اس پہ کرسی خالی کرو، اس کے بعد پھر میری دعوے کی طرف آنا، سوال کرنا، پیش ہوئی جو بھی ہے میں جانوں، پھر تمہارے سوال جانے، پھر تم نے دیکھے گی میرے جواب دیکھے گی، پھر تم سوال کرنا۔ ابھی ان کا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ابھی پہلے ہم فیصلہ کرنا اس کرسی کا جس پر مرزا بشیر الدین محمود احمد قبضہ جما کر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا وہ اس کی کرسی تھی؟ اگر تھی تو اوکے، عبدالغفار جنبا اینڈ زید بکر سب ختم۔ اگر وہ نہیں تھی، پہلے اس کو اٹھاؤ، اسے وہ خالی کرو کرسی اس کی، مسلم موت کی، پھر میں دعوے دار ہوں اس کا۔ پھر مجھ پر سوال کرو کہ کیا تم اس کے ڈیزرو کرتے ہو؟ آپ کے سوال ہوں گے اور میرے جواب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر دنیا دیکھے گی، آپ کے سوال بھی سنے گی تو میرے جواب بھی سنے گی۔ تو آخر پہ میں آپ لوگوں کو ایک دو حوالے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں حضور صاحب کے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے۔ یار تم نے مرزا صاحب کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، تم پتہ نہیں کہاں جا پہنچے ہو ان خلیفوں، دنیا دار خلیفوں کے پیچھے لگ کے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اگر تمہیں پاس یہ تعلیم ہوتی تو میرے دعوے پر اتنا تمہیں حیرانی نہ ہوتی۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے باکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس ہوتا، آپ اس تعلیم پر عمل کرنے والے ہوتے، تو میرے دعوے پر آپ کو حیرانگی نہ ہوتی کہ یہ تو مرزا صاحب فرما گئے ہیں کہ یہی ہوتا ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے، وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آخر پہ میں ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حوالہ ہے یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو۔ ایم ڈی صاحب، خالد ایم ڈی صاحب، خالد واسطی صاحب، منور حسینی صاحب، اکرم خالد صاحب، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ میرے دعا پر تقویٰ کے ساتھ غور کرو، اللہ سے مدد مانگو، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ اتنی بڑھ بڑھ کے میری مخالفت نہ کرو، ڈرو، آپ نے مرنا ہے ایک دن، میں نہیں مرنا، آپ نہیں مرنا ہے۔ مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں بھی وہی کہتا ہوں آپ لوگوں سے، مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ میں جب کہتا ہوں آپ کے خلفات دنیا داروں کو بت ہیں، تو یہ مرزا صاحب فرما گئے ہیں، یہ بت ہیں اس ٹائم جنہیں پیچھے لگے ہوئے تم لوگ۔ آخر میں حضور صاحب فرماتے ہیں سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو۔ یہ تعلیم احمدیت ہے، یا تمہارے پاس تم احمدی ہو۔ آگے فرماتے ہیں چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ تم عداوت میں سارا کچھ کر رہے ہو میرے خلاف، اپنے پر رحم کرو، مرزا صاحب کی تعلیم کو پکڑو، قرآن کریم کو پکڑو، پھر میرے دعویٰ پر اپنے ذہن خالی کر کے تقویٰ کے ساتھ غور کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت فرمائے گا، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ آخر پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب نے اللہ تعالیٰ کی مدح میں کچھ شعر کہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں وہ پڑھوں شعر آپ لوگوں کے آگے، اگرچہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں یہ جو حمد رب العالمین ہے، اس میں صرف حمد ہی نہیں بلکہ کمال معرفت حضور صاحب نے بیان فرما دی ہے، لیکن پتہ ان لوگوں کو لگتا ہے جو زندہ ہیں، جن میں تقویٰ ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدع والانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشاں اس میں جمال یار کا۔ ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی رہ ہے تیرے دیدار کا۔ چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں،
ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، کیسی معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ آگے اس میں فرماتے ہیں آنکھ کے اندھوں کو حائل ہو گئے 100 حجاب، ورنہ تھا قبلہ تیرا رخ کافر و دیندار کا۔ تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں، میں بھی آج یہی کہتا ہوں کہ اے خدا تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں، تا مگر درما ہو کچھ اس ہجر کے آزار کا۔ آگے حضور فرماتی ہیں اور میں بھی فرماتا ہوں، شور کیسا ہے تیرے کوچا میں لے جلدی خبر، شور کیسا ہے تیرے کوچا میں لے جلدی خبر، خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔